صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، شریعت نے یہ 2 نصاب مقرر کیے، اتنا سونا ہو یا اس کے بقدر مالیت ہو، یہ اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اور سونا اور چاندی کسی ایک شخص کے پاس صرف سونا ہے اور وہ سونا اتنی قیمت کا ہے کہ اس سونے کی قیمت کو اگر حساب لگایا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے اس نصاب کی قیمت تک پہنچ سکتا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ کسی کے پاس سونا بھی نہیں اور چاندی بھی نہیں لیکن اس کے پاس نقدی ہے اور وہ نقدی اس مقدار کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو وہ شخص بھی صاحب نصاب ہے۔ اور کسی کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، سونا بھی نہیں 7.5 تولے نہیں اور 52.5 تولے چاندی بھی نہیں، اور جو نقدی اس کے پاس ہے وہ بھی اس نصاب کو نہیں پہنچتی جو 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، صرف نقدی بھی ہے، لیکن ان تینوں کی قیمت کو ملایا جائے تو یہ تینوں مل کے اس ایک نصاب کو پہنچتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یہ تینوں کی قیمت مل کے پہنچ جاتی ہے، تو وہ شخص بھی صاحب نصاب ہے۔ اور یہ ان تینوں کے ساتھ ایک چیز اور ملا لو، سامان تجارت۔ کسی شخص کے پاس سامان تجارت ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے، ان چیزوں یعنی ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا سامان جو پورا سال اس کا وہ استعمال میں نہیں آتا، پورا سال پڑا رہتا ہے۔ ہاں اس کا ایک مکان تھا اور وہ اس نے کرائے پہ دیا ہوا تھا، وہ اس کے استعمال میں تو نہیں تھا لیکن کرائے پہ دیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرائے پہ دی ہوئی کسی بھی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کے پاس اپنی ایک ذاتی گاڑی بھی تھی لیکن اس نے 2 گاڑیاں اور لے کے کسی کو کرائے پہ دے دی، تو وہ کرائے پہ دی ہوئی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن ان سے جو کرایہ وصول کرے گا وہ کرایہ اگر اس نصاب کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس جو شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولہ چاندی، اس سے حاصل شدہ رقم کرائے کی مد میں جو حاصل ہوتی ہے وہ اس نصاب کو پہنچ جاتی ہے، اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے، لیکن اس چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ یعنی کسی کی دکان کرائے پر تھی تو دکان پہ زکوٰۃ نہیں، کسی کا پلازا تھا لیکن وہ کرائے پہ دیا ہوا تھا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اور جو رقم اس سے کرائے کی مد میں وصول ہوتی ہے وہ اگر اس نصاب کی حد تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح گاڑی ہے، اسی طرح کسی کا پلاٹ ہے، وہ پلاٹ کسی نے لیا ہوا تھا لیکن وہ اس نے خریدا تھا اپنی ذات کے لیے اور وہ پھر اس کے بعد کسی کو کرائے پہ بھی دے دیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن اس سے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر اس نے پلاٹ، کوٹھی یا پلازا اس نیت سے لیا تھا کہ میں اس کو بیچوں گا، یعنی سامان تجارت تھا، بیچنے کے لیے لیا تھا، اس کی نیت یہ تھی کہ میں ان چیزوں سے کاروبار کروں گا، میں پلاٹ لوں گا پھر کسی اور پہ بیچوں گا، یہ مکان لوں گا پھر کسی اور پہ بیچوں گا پھر اور لوں گا، یعنی اس نیت سے لیا تھا بیچنے کی غرض سے، تو وہ سامان تجارت میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور ان سب کا نصاب کا حساب لگا کے وہ کوشش یہ کرے کہ جب اس کے اوپر سال پورا ہو جائے تو وہ اس کا حساب کر کے کیلکولیشن کر کے کہ کتنی نصاب میں کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یہ ہو گیا نصاب کہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے۔ پھر ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ بیٹا اپنے والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، پردادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، پھر اپنے نانا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور پڑنانا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور پھر دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور دادی کی پردادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح اوپر تک، اور نانی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اسی طرح پڑنانی اور اوپر تک کسی کو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور باپ اپنے بیٹے کو، پھر اپنے پوتے کو، پھر اپنے پڑپوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور پھر بیٹی کے بیٹے یعنی نواسے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اسی طرح وہ نیچے تک اس نسل میں کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ہاں اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ پھر میاں اپنی بیوی کو
زکوٰۃ نہیں دے سکتا، پھر بیوی بھی اپنے میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ وہ مصارف کیا ہیں وہ قرآن نے بیان کیے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف ہیں، ان 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان 8 مصارف میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ والفقراء۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو لیکن وہ صاحب نصاب نہ ہو، یعنی اتنا پیسہ ہے بمشکل اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کو فقیر کہہ سکتے ہو۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ یہ 2 ہو گئے۔ تیسرے والعاملین علیہا، اس زکوٰۃ کے جمع کرنے کے اوپر حکومت وقت نے جو لوگ مقرر کیے ہیں زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملین، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ قلوبہم اسے کہتے ہیں تالیف قلب، اور یہ 4تھا مصارف ہے۔ اس تالیف قلب کسے کہتے ہیں؟ تالیف قلب کہتے ہیں کہ وہ شخص جو نیا مسلمان ہوا ہو، جس نے ابھی اسلام قبول کیا ہو، تو تم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ وہ خوش بھی ہو جائے گا کہ دیکھو میں مسلمان ہوا، مسلمان محتاجوں کا، غریبوں کا، فقیروں کا اس کے ساتھ امداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، تو وہ استقامت کے ساتھ اسلام پر قائم رہے گا۔ لہٰذا اس کے تالیف قلب کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے تم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور رقاب کہتے ہیں کہ وہ شخص جو قیدی ہے، جو غلام ہے، تم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، اس کی رہائی کا بندوبست کر سکتے ہو۔ اور والغارمین وفی سبیل اللہ، غارمین کسے کہتے ہیں؟ غارمین کہتے ہیں قرض دار کو۔ تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی شخص ایسا تھا جو قرض دار تھا، یعنی اس کے پاس 1 لاکھ تو تھا لیکن اس کے اوپر قرض تھا 2 لاکھ، تو اب تم زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے سکتے ہو تاکہ یہ اپنا قرض ختم کر لے، قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے ہلکا ہو جائے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور وفی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ فی سبیل اللہ سے مراد ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے مسافر ہیں، جو اللہ کے راستے میں تبلیغ کی غرض سے گئے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کی غرض سے گئے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے گئے ہیں، اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، یعنی مدارس اور مدارس کے اندر زیر تعلیم طلباء کرام، وہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور وابن السبیل یہ 8واں مصرف ہے۔ وابن السبیل کہتے ہیں وہ شخص جو مسافر ہو، اجنبی ہو کسی شہر میں۔ ان 8 مصارف کے علاوہ آج کل جو پیشہ ور بیکاری ہیں، جو عادی بیکاری ہیں، ان کو زکوٰۃ اپنی نہ دیں، اپنی زکوٰۃ ان کو دیں گے، یہ تو ہے ہی پیشہ ور بیکاری، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔